بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اے ایمان والو، مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ دنیا کی امامت کا جو شرف تمہیں بخشا گیا ہے، اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، مشکلات سے گھبراؤ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر بھروسہ کر کے قدم بڑھاتے چلو، اور نماز سے اپنی بندگی کے تعلق کو پختہ بناتے رہو۔ یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن جلد 1 حاشیہ 62۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں معیت سے خصوصی معیت مراد ہے، یعنی تائید اور نصرت کی معیت، اور صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں یعنی اس سنگت سے وہ خاص سنگت مراد ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی، صرف عارف ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ترجمہ: اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں۔ جب میدان بدر میں کئی مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فلاں مر گیا، وہ اپنی زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا۔ غیرت الہی اس کو برداشت نہ کر سکی کہ جن لوگوں نے اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کیں انہیں مردہ کہا جائے، اس لیے یہ آیت نازل فرما کر اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے سختی سے روک دیا، بلکہ بتایا کہ وہ زندہ ہیں۔ شہداء کی زندگی کس قسم کی ہے، اس پر گفتگو کرتے ہوئے صاحب روح المعانی تصریح کرتے ہیں۔ ترجمہ: یعنی سلف صالحین کی اکثریت کا یہی مذہب ہے کہ شہداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ صرف روحانی زندگی ہوتی ہے، لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے۔ اور صاحب تفسیر مظہری بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے، وہ زمین، آسمان اور جنت میں جہاں چاہے جاتے ہیں، اور وہ شہداء اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء اور صدیقین امت جو شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں، ان کی زندگی میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ اسی زندگی کی وجہ سے ان کے جسم خاکی بھی صحیح و سلامت رہتے ہیں۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کہ جنگ احد کے 46 سال بعد حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی قبر دونوں ایک ہی قبر میں مدفون تھے۔ سیلاب کی وجہ سے جب کھل گئی تو ان کے اجساد طاہرہ یوں تر و تازہ اور شگفتہ و شاداب پائے گئے جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا ہو۔ موطا۔ اس 20ویں صدی کا واقعہ ہے کہ جب دریائے دجلہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء کی قبروں کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تو حکومت عراق نے ان شہداء کرام کی نعشوں کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار پرانوار کے جوار میں منتقل کرنا چاہا تو ان حضرات کی قبریں کھو دی گئیں۔ 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے پاک جسم صحیح و سلامت پائے گئے۔ ہزارہا مخلوق نے اسلام کا یہ معجزہ اور قرآن کی آیت کی صداقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے، یعنی اس زندگی کی ماہیت و حقیقت تم اپنے عقل و حواس سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر تمہاری عقل نہ سمجھ سکے تو تم انکار کی جرت نہ کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک اور کمی کرنے سے تمہارے مال اور جانوں اور پھلوں میں، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 کی تفسیر۔ جب تک انسان اس دنیا میں ہے، رنج و غم اور مصیبت و الم سے اسے کم و بیش دو چار ہونا ہی پڑتا ہے۔ قرآن نے اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے وہ اب ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ گئے۔ البتہ قرآن نے مسلمانوں کو صبر کی ایک ڈھال دے دی جس سے وہ مصائب و حوادثات کے بے رحم حملوں سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ انہیں ایک ایسا عقیدہ دے دیا جو ان کے سکون و قرار کو نازک ترین لمحوں میں بھی سلامت رکھ سکتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا، اس میں مقابلے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے اور مصیبتیں اسے خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مصائب کے سامنے ڈٹا رہے تو یہ کالے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ نیز جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں بھی اور میرا سب کچھ میرا اپنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، وہ کسی کے مرنے یا کھیتی باڑی اور کاروبار میں نقصان واقع ہونے سے اتنا دلگیر ہی کیوں ہوگا کہ اس کا حوصلہ ہی ٹوٹ جائے، بلکہ وہ نئی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم پائے گا۔ اسی لیے قرآن نے رنج دہ واقعات کی طویل فہرست ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گر بھی بتا دیا جس پر عمل کر کے وہ ان نازک مرحلوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ترجمہ: جو کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 157۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ ترجمہ: یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 157 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ان باہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرح طرح کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سیدھی راہ پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق مرحمت کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کچھ حرج نہیں اسے کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 کی تفسیر۔ شعائری جمع ہے شعیرہ کی، اس کا معنی علامت ہے۔ احناف کے نزدیک صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا حج و عمرہ میں واجب ہے، اور اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا پر اصحاف اور مروہ پر نائلہ کے بت نصب تھے۔ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اسی جگہ سعی کرنا ناگوار گزرا جہاں پہلے بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں تو حضرت ہاجرہ کی پیروی میں دوڑنا ہے، تمہیں مناسب نہیں کہ تم بتوں کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مکرمہ کی سنت کو ترک کر دو۔ مسلمانوں کے دل میں جو نفرت تھی اس کو اس حکیمانہ انداز سے دور فرما دیا، یعنی کوئی حرج نہیں، بے شک صفا و مروہ میں دوڑ لگا لیا کرو، اور اس کا واجب ہونا حدیث پاک سے ثابت ہوا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کیں روشن دلیلوں اور ہدایت سے، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا، انہی لوگوں کے واسطے اپنی کتاب میں
یہی وہ لوگ ہیں کہ دور کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 کی تفسیر۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ان علماء سوء کا ذکر ہے جو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو چھپاتے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی منشا اور خواہش کے مطابق توڑ موڑ دیا کرتے۔ اب بھی کوئی عالم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے اظہار میں بخل کرے اور احکام شریعت میں تحریف کرے تو اس کا یہی حکم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 160۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں جو اب تک چھپاتے رہے تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 161۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مرے اس حال پر کہ وہ کافر تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 162۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ترجمہ: ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، نہیں کوئی خدا بجز اس کے، بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 کی تفسیر۔ یہ آیت قرآن حکیم کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے۔ اس کے پہلے ٹکڑے میں توحید کا ثبوت، دوسرے میں شرک کی نفی اور تیسرے میں دونوں کی دلیل ہے، یعنی جب اسی کی وسیع رحمت پر تمہارے وجود، تمہاری بقا اور نشو و نما اور تمہارے آرام و راحت کا دار و مدار ہے تو اس کے علاوہ اور کون ہے جو الہ یا معبود بننے کا حقدار ہو۔ یہاں پر دوسرے پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔